ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 5ویں باب میں سے بیان۔ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو کوئی عمل کرے اور سکھائے، وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستی فقیہوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اسے احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا۔ پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، جلد اس سے میل کر، تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا، وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا جسم جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی، کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی، کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی، کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے۔ اور نہ اپنے سر کی قسم کھا، کیونکہ تو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا، مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں نہیں، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے بدی سے ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے کلام پاک پر دھیان و گیان کرنے کے لیے میں ہوں فادر ندیم جان شاکر، خوشپور پاکستان سے۔ خدا نے جو بہترین ترتیب کائنات میں قائم کی وہ گناہ کی وجہ سے پامال ہوئی۔ اس ترتیب کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے خداوند یسوع نے ہمیں خدا کا کلام
اور اپنا روح عطا کیا تاکہ ہماری مدد کرے اور ہم اسی کے وسیلے سے حقیقی زندگی جی سکیں۔ اسی کلام میں زندگی بسر کرنے کے ذریعے ہم نجات اور شادمانی پوری دنیا میں متعارف کروا سکتے ہیں۔ یشوع بن سراخ سے لی گئی آج کی پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی عمل سے گناہ کے مرتکب ٹھہریں۔ گناہ ہماری زندگی میں ہمارے آزاد چناؤ کا نتیجہ ہے۔ مقدس پالوس رسول آج کی دوسری تلاوت میں اس اعلیٰ حکمت کی بات کرتا ہے جس کی روح سے خداوند یسوع کا مصلوب ہونا اور جی اٹھنا ہماری نجات ہے۔ آج کی انجیل مقدس ہم پر یہ حقیقت عیاں کرتی ہے کہ یسوع کا مشن توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کی مکمل اور کامل وضاحت اور تشریح فراہم کرنا تھا۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع ہمیں بتاتا ہے، یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں۔ یسوع اس قانون کی بات کر رہا ہے جو ہر زمانے کے آدمیوں اور عورتوں کے لیے ہے۔ یسوع نے سب سے پہلے خدا کے اس قانون پر خود عمل کیا اور یہی لوگوں کو سکھایا۔ یسوع کی پیدائش کے 8 روز بعد اس کے ختنہ کروانے کی رسم ادا کی گئی، اور جب موسیٰ کی شریعت کے موافق اس کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خدا کے آگے حاضر کریں۔ اب ہر سال یسوع کے والدین اسے عید فصح پر یروشلم لایا کرتے تھے۔ پھر پالوس رسول گواہی کے طور پر یہ باتیں ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح نوشتوں کے موافق ہمارے گناہوں کے واسطے مرا اور دفن کیا گیا، اور تیسرے دن نوشتوں کے موافق جی اٹھا۔ یسوع نے ہر لحاظ سے پرانے عہد نامے کو پورا کیا۔ حابل میں وہ مار ڈالا گیا، اسحاق میں وہ باندھا گیا، یعقوب میں وہ پردیسی بنا، یوسف میں وہ فروخت کیا گیا، موسیٰ میں وہ تنقید کا نشانہ بنا، داؤد میں وہ ستایا گیا، نبیوں میں وہ بے عزت ہوا۔ جو کلام یسوع نے کیا وہ روح اور زندگی ہے۔ یہ کلام دائمی زندگی ہے۔ دائمی زندگی خدا کی بادشاہی ہے۔ یہی آسمان کی بادشاہی بھی ہے۔ یہ خدا کا عہد ہے۔ یہ خدا کا مکاشفہ ہے۔ یسوع توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ یسوع نے وہ سب کچھ جو اچھا، سچا، پاک، عادل، خالص اور پیارا تھا اسے منسوخ نہ کیا۔ اس کے بعد کلیسیا نے یسوع کے اس کام کو جاری و ساری رکھا۔ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں اور قوموں کی راہ و رسم میں خوبی کی جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ کلیسیا کی کوشش سے تباہ ہونے کے بجائے درست ہو کر عمدہ بلکہ کامل طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ اس سے خدا کا اظہار، شیطان کو پریشانی اور انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یسوع ہم پر احکامات کے حقیقی معنی ظاہر کرتا ہے۔ تو خون مت کر، تو زنا مت کر، تو طلاق مت دے، تو جھوٹی قسم مت کھا۔ قتل کرنے کی بات تو ایک طرف، یسوع ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے نفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ زنا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، یسوع ہمیں اس کی خواہش کرنے سے بھی روکتا ہے۔ طلاق دینا تو مسیحیت میں حرام ہے، لیکن یسوع اس کے بارے میں سوچنے سے بھی ہمیں باز رکھتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا تو دور کی بات ہے، یسوع کی نظر میں اس کا تصور بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یسوع کا فرمان ہے،
پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے میل کر تب آ کے اپنی نظر گزران۔ اگر بھائیوں کے درمیان ناچاکی ہے تب خدا کے ساتھ ان کا بندھن بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا کی عبادت اس وقت ہی کامل ہوگی جب ان کے درمیان امن اور اتحاد برقرار رہے گا۔ آپس میں امن ہی خدا کے ساتھ امن کی شرط ہے۔ جماعت میں ناچاکی اور لڑائی خدا کی عبادت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہی ہماری عبادات کو خالی، بے مقصد اور بے معنی بناتی ہے۔ پہاڑی واس سے آگے یسوع دل کی تبدیلی پر زور دیتا ہے۔ قربان گاہ پر نظر لے جانے سے پہلے بھائی کے ساتھ صلح، دشمنوں کی محبت، ستانے والوں کے لیے دعا، باپ سے پوشیدگی میں دعا، خالی لفظوں کا انبار لگانا نہیں، دل کی گہرائیوں سے دعائیا انداز میں معافی، دل کی پاکیزگی، اور سب چیزوں سے پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش، یہ فرزندانہ تبدیلی بالکل باپ کی جانب راغب کرتی ہے۔ یشوع بن سراق سے لی گئی آج کی پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے، پس اگر تو چاہے تو حکموں کو مان، اس کی مرضی پورا کرنا وفاداری ہے۔ اس نے تیرے سامنے آگ اور پانی دونوں کو رکھا ہے، پس جس طرف تو چاہے اسی طرف اپنا ہاتھ بڑھا، اور جسے وہ چنے گا وہ اسے دے دی جائے گی۔ انسان آزاد ہے، خالق نے اسے سچائی کو جاننے کے لیے قوت بخشی ہے، خاص طور پر اچھائی اور برائی کے حوالے سے سچائی۔ خدا نے اسے آزادی بخشی ہے تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے چناؤ کر سکے۔ اس کے پاس یہ حق ہے کہ جسے وہ اچھا سمجھتا ہے اسے چن لے، تو بھی وہ سچائی کے خلاف چناؤ کر سکتا ہے، وہ برا کر سکتا ہے۔ سچائی اور اچھائی انسان کے لیے زندگی کے دروازے کھولتی ہے، برائی اور گناہ موت کا راستہ کھولتے ہیں۔ خدا تمام قوانین کا اعلیٰ اور بنیادی ذریعہ ہے، کیونکہ وہی ہر اچھائی کا سرچشمہ ہے۔ قانون انسان کی بہتری کے لیے ہے، اس لیے خدا قانون کا پہلا ذریعہ ہے۔ خدا خاص طور پر مکاشفہ کے قانون کا ذریعہ ہے۔ اس لیے خداوند یسوع الہی قانون کے بارے میں یوں فرماتا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ خدا کا کلام، دعائیں، دھیان و گیان، یوکرستی سجدہ، ساکرامنٹ، اور خصوصاً پاک یوکرست کا ساکرامنٹ جس میں ہم شرکت کرتے اور اسے مناتے ہیں، یہ سب مسیح کا فضل حاصل کرنے کے لیے اہم ترین ذرائع ہیں۔ آئیں ان سب کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس ترتیب کو اپنی زندگی میں واپس لائیں جو گناہ کی وجہ سے پامال ہو جاتی ہے، تاکہ ہم دوبارہ بحال کیے جائیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نجات کے راستے کھول سکیں۔ آمین۔